السلام علیکم. میں شیخ ماجد سلگتے چنار پروگرام کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں. میرا تعلق چونکہ مقبوضہ کشمیر سے ہے اور 1989 کے بعد جب کشمیریوں کی بڑی تعداد نے ہجرت کی تو میں بھی ان ہزار کشمیریوں کے ساتھ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا. گزشتہ 73 سالہ کشمیریوں کی غلامی کی زندگی کو چند منٹوں میں سمیٹنا ممکن نہیں. 1989 کی مسلح جدوجہد کے بعد تحریک آزادی کشمیر نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کشمیریوں نے جموں اور ہندوستان اور بارڈر کراس کر کے آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف شہروں میں پناہ لی. وقت گزرتا گیا، مسئلہ کشمیر سلجھنے کے بجائے الجھتا گیا اور مہاجرین جموں و کشمیر چاہے وہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کی زندگی بے حد متاثر ہو کر رہ گئی ہے. کشمیری پنڈتوں کی جو مسائل ہیں، مصائب ہیں، جو حالت زار ہے، اس پہ میں ایک الگ پروگرام آپ کے سامنے پیش کروں گا. فی الوقت میں آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف شہروں میں مقیم پناہ گزین مہاجرین، ان کی صورتحال کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا. مہاجرین جموں کشمیر کی بہت بڑی تعداد آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ان میں سب سے بڑی تعداد آزاد کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد میں مختلف کیمپوں میں رہائش پذیر ہیں. آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے مشکلات اور مصائب میں بھی اضافہ ہوتا رہا. حکومت نے وقتاً فوقتاً ان کی داد رسی کی، لیکن وہ ناکافی ثابت ہوئے. حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان نے بارہا کشمیریوں کی آباد کاری کے لیے منصوبہ بندی کا پروگرام سامنے لایا، لیکن درمیان میں بیٹھے ہاکس نے ان کے اس پروگرام کے سامنے اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے ایسے بیریئر کھڑے کر دیے کہ یہ منصوبے روبہ عمل نہ آ سکے. بہرحال گزشتہ 2 ہفتوں سے بہت ساری چیزیں منظر عام پر آئی ہیں، بہت سارے ڈاکومنٹس، آفیشل ڈاکومنٹس سامنے آئے ہیں، جس سے مہاجرین جموں و کشمیر کی آباد کاری کا منصوبہ صاف اور عیاں ہوتا ہے. اس میں سجاول کا منصوبہ سب سے زیادہ زیر بحث آیا، جس نے کشمیریوں کی کمیونٹی میں بہت ہلچل مچا دی. انہوں نے ایسے کسی پروگرام کو، ایسے کسی آباد کاری کو کشمیریوں کو جنت سے نکال کر جہنم میں دھکیلنے کے مترادف قرار دیا. پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتیں جو اقدام کشمیریوں کی آباد کاری کے لیے اٹھا رہے ہیں، وہ بہت احسن ہیں، قابل تعریف ہیں، اور ان کے ویلکم کیا جا رہا ہے. لیکن بار بار کشمیریوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ سے اٹھا کر تیسری جگہ اور اپنے وطن سے ہزاروں میل دور پھینکنا ایک نامناسب عمل ہوگا. اس کے لیے تمام کشمیریوں کو ایک اچھے منصوبے کے ساتھ حکومت کے سامنے پیش ہونا چاہیے
تاکہ ان کی آباد کاری ان کے آبائی علاقوں کے نزدیک سے نزدیک تر ہو۔ بہرحال یہ عمل جو پاکستان حکومت نے اور آزاد کشمیر حکومت نے شروع کیا ہے، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ ہونا تو بہت پہلے چاہیے تھا، لیکن دیر آیت درست آیت کی مصداق ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم نکات جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے آفس سے ان کے سیکرٹری کے دستخط شدہ ڈاکیومنٹس محمد اعظم خان کے دستخط کے ساتھ منظر عام پر آئے ہیں، ان میں سے چند نکات، چیدہ نکات ان کے تفصیل تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو کہ بہت لمبی ہیں، لیکن میں جو اہم ہے ان کے سامنے رکھوں گا۔ ممکن نہیں ہے میرے لیے وہ، چونکہ وہ ڈاکیومنٹس میرے پاس موجود ہیں، کافی زیادہ ڈاکیومنٹس میرے پاس موجود ہیں، ان کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا ممکن ہے، لیکن اس وقت ایک یہ ڈاکیومنٹ جو میرے سامنے ہے، جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے آفس سے جاری ہوا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ 1989 آنورڈز کے مہاجرین کی آباد کاری 1965 اور 1971 کے مہاجرین کے مطابق، یعنی کہ وہی کرائٹیریا نافذ العمل ہوگا جس میں انہیں آزاد کشمیر میں 64 کنال اور پاکستان پنجاب میں، اس میں جنگ سب سے قابل ذکر ہے، وہاں پر 100 کنال فی فیملی کے حساب سے ان کو الاٹ کیے گئے۔ یہ نمبر ایک نقطہ اس میں مینشن ہے، اور انہی خطوط پہ 1989 مہاجرین کی آباد کاری کو بھی ممکن بنایا جائے گا۔ نمبر دو، فیڈرل گورنمنٹ مہاجرین 89 کو فری آف کاسٹ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام میں پلاٹس الاٹ کرے گا۔ نمبر 3، کاروبار کے لیے مہاجر کارڈ پہ جو 2000 روپے ماہانہ ہر فرد کو دیے جاتے ہیں، وہ 5 سال کی یکمشت ادائیگی ان کو دی جائے گی تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں اور اپنا روزگار بنا سکیں، جس سے وہ خطۂ غربت سے باہر آ سکتے ہیں۔ یہ 3 اہم نکات ہیں جو اس پرائم منسٹر ہاؤس صاحب کے اس سیکرٹری کے دستخط کے ساتھ جاری ہوئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈاکیومنٹس ہیں، یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے لاؤں گا، لیکن یہاں پر میں چند گزارشات آپ کے لیے آپ کو گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ منصوبے پہلے بھی پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ درمیان میں ایک طبقہ ہے جو اس کے لیے بیریئرز کھڑے کرتے آئے ہیں، اور اب بھی اس کے بیریئرز کھڑے کرنے میں اس کی تگدوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بارہا 2 فورموں MJC اور APHC جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کسی نجی محفل میں، کسی ذاتی محفل میں، جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے، یہ صورتحال بن رہی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ صاف اسے انکاری ہو جاتے تھے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ یہ ذہنی اختراع ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں کا فطور ہے۔ آخر کیا وجوہات ہیں، وہ ان معاملات کو کیوں عام کشمیری سے چھپانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ پس پردہ بالا ہی بالا کشمیریوں کی تقدیر کا، کشمیریوں کے مقدر کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان معاملات کو چھپانے سے ابہام اور اشکال پیدا ہوتے ہیں؟ اور یہی وجوہات ہیں کہ گزشتہ 32 سالوں میں مہاجرین جموں کشمیر کے لیے نہ APHC نے اور نہ ہی MGC نے ان کی بہبود کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، نئی نسل کے مستقبل کے لیے ایک قدم، ایک بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا،
اور آج وہ ان کو سائڈ لائن کر کے ان کے معاملات طے کرنے بیٹھے ہیں. یہ اختیار انہیں کس نے دیا اور اس کے وہ مجاز کیسے بنے؟ بہتر اور افضل یہ ہوگا کہ جو بھی معاملات ہوں وہ عام آدمی کے سامنے، عام فرد کے سامنے رکھے جائیں تاکہ وہ اپنے تحفظات کا اس پہ اظہار کر سکے، اور اس پہ کوئی چیز مسلط نہ کر دی جائے. جب اس پہ کوئی چیز مسلط کر دی جائے گی تو پھر جو تم آج تک 32 سال سے کشمیر کو آزادی کا نعرہ لگاتے رہے، بلکہ آپ بھی ان سے بھی بدتر ہیں جو ان کو اپنے پنجوں تلے دبانا چاہتے ہیں. یہ عمل ناقابل قبول ہوگا اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. اس پہ سوچئے، ضرور سوچئے. مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.